بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر. دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اسلام کی. دینی مدارس عہد نبوی سے آج تک اسلامی افکار و نظریات اور دینی تعلیمات و ہدایات کا سرچشمہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں پہلے دینی مدرسے کی بنیاد اس چبوترے کو بنا دیا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سمیت 70 کے قریب صحابہ اکرام اصحاب صفہ اور سب سے پہلے دینی طالب علم کہلائے. علامہ اقبال حق و باطل کے مابین آویزش کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا آغاز ہوتے ہی اسے مٹانے کی سازشوں کا بھی آغاز ہو گیا تھا. ضروری تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے کوئی انتظام و انصرام ہو. لہٰذا تحفظ دین اور بقائے اسلام کے لیے جن ذرائع و وسائل کا بندوبست کیا گیا ان میں سے ایک دینی مدارس کا قیام ہے. تاریخ اسلام کی صفحات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت آشکار ہو کر نظر آتی ہے کہ جب کبھی اور جہاں کہیں فتنوں نے سر اٹھایا، اسلامی افکار و نظریات کی بیخ کنی کرنے والوں نے اپنا مجرمانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی تو کسی مدرسے سے نسبت و تعلق رکھنے والے نے ہی ان کے مقابل اپنا مجاہدانہ کردار ادا کیا. امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام احمد بن حنبل، امام بخاری ہوں یا امام مسلم، حضور غوث اعظم ہو یا مجدد الف ثانی، اعلیٰ حضرت ہوں یا پیر مہر علی شاہ، شاہ احمد نورانی ہوں یا عبد الستار خان نیازی، امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہوں یا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں مدرسے سے تعلیم و تربیت پا کر فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنا عظیم الشان کردار ادا کیا. یہ مشت نمونہ از خروارے کے طور پر چند نام لیے گئے ہیں، ورنہ تاریخ اسلام ایسے حاملین کردار اہل مدرسہ سے پر نظر آتی ہے. یہ بات بلا تردد کہی جا سکتی ہے کہ مدارس اسلامیہ خدا کی رحمت ہیں. جب تک ان کا وجود رہے گا پوری انسانیت کی راہبری و رہنمائی ہوتی رہے گی اور نت نئے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افراد کار اور مجاہدین تیار ہوتے رہیں گے. ان عظیم مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قبلہ عبد الجبار احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدہو نے 2011 میں رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا بنیادی مقصد پرچم اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا تھا. اور اس مقصد کے حصول کے لیے ترجیحی بنیاد پر جس کام کا انتخاب کیا گیا وہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت مدارس کا قیام تھا. سربراہ فاؤنڈیشن جناب پیر طریقت حضرت علامہ عبد الجبار احمد نقشبندی صاحب نے نہایت حکمت و تدبر سے مدارس کے نظام کو مؤثر اور مفید انداز سے چلانے کے لیے جو اقدامات کیے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے. یاد رکھیے، مل کر کام کرنا تنہا کام کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے. ایک صاحب بصیرت انسان ہمیشہ تنہا کام کے مقابلے میں ٹیم تیار کرتا ہے. اس حوالے سے سربراہ فاؤنڈیشن نے بنیادی طور پر 2 ٹیمیں تشکیل دی. پہلی مرکزی کمیٹی، جن کے چیئرمین کے طور پر حاجی زبیر گاڈج صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، اور دیگر ٹرسٹیز اور ممبران میں جناب حکیم اختر صاحب، حاجی مقصود قادری صاحب، محمد خالد قادری صاحب، حاجی منصور غازیانی صاحب، علامہ محمد ناصر قادری صاحب، محمد کاشف قادری صاحب، غلام نبی شیخ صاحب، ریحان آدمانی صاحب، محمد علی شیخ صاحب، محمد حنیف قادری صاحب شامل کیے گئے. الحمدللہ یہ احباب مالی اور انتظامی امور کی تکمیل کے لیے اپنا مخلصانہ کردار ادا کر رہے ہیں. دوسری ٹیم تعلیمی تربیتی کمیٹی کی صورت میں تشکیل پائی، جس کے نگران اعلیٰ کے طور پر شیخ الحدیث علامہ غلام یاسین چشتی صاحب منتخب ہوئے، جبکہ دیگر ممبران میں علامہ کاشف جازبی صاحب نگران شعبہ درس نظامی اور عصری تعلیم، مفتی آفتاب نوری صاحب
نگران و ذمہ دار دارالافتاء و تخصص علامہ حافظ عبید رضا قادری صاحب، نگران شعبہ حفظ قاری فیض الحسن صاحب، نگران شعبہ ناظرہ شامل ہیں، جبکہ ان احباب کے ماتحت ناظمین، ممتحنین اور اساتذہ اپنی اپنی خدمات میں مصروف ہیں۔ تعلیمی اداروں میں نصاب کی اہمیت سے کون آگاہ نہیں؟ دوسرا اقدام جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ 5 شعبہ جات کا قیام عمل میں لا کر اس کا نصاب تیار کیا گیا۔ نہ صرف نصاب تعلیم تیار کیا گیا بلکہ اس کی چیکنگ کا مکمل نظام بنایا گیا۔ ناظرہ سے لے کر تخصص تک تمام شعبہ جات پر بھرپور توجہ دی گئی۔ الحمدللہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شعبہ تخصص فی الحدیث والفقہ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور بڑے ہی منفرد انداز میں تخصص کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس میں 2 سال کا کورس ہے، سال اول حدیث سے متعلق ہے، سال دوم فقہ سے متعلق ہے، یعنی حدیث اور فقہ کا کومبو ہے، اور یہ یہاں کی انفرادیت ہے۔ پہلے سال میں جو حدیث ہے اسے ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے: الجرح والتعدیل، علل الحدیث، تخریج الحدیث، مصطلح الحدیث۔ اس سے متعلقہ کتابوں کی تدریس بھی ہوتی ہے باقاعدہ، اور اوپن لیکچرز کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اور سال دوم میں فقہ سے متعلق باقاعدہ کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر القواعد الفقیہ سے متعلق بھی کتابیں شامل ہیں، اور رسم المفتی سے متعلق بھی کتابیں شامل ہیں، اور فتاوی شامی، رد المحتار، اس کی بھی باقاعدہ تدریس ہوتی ہے، اور منتخب طلباء کو باقاعدہ تدریب بھی کرائی جاتی ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ جامعہ رہبر کے نصاب کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ عنوانات کے تحت اس کے درجات کو تقسیم کیا گیا ہے۔ درجہ اولا اور ثانیہ کو فہم القرآن، درجہ ثالثہ اور رابعہ کو فہم الفقہ، درجہ خامسہ اور سادسہ کو فہم الحدیث، درجہ سابعہ کو دورہ حدیث، اور درجہ ثامنہ کو دورہ قرآن کا نام دیا گیا ہے۔ فہم القرآن کے اندر ہم مکمل ترجمۃ القرآن از ابتدا تا انتہا طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ فہم الحدیث کے اندر الحمدللہ علی احسانہ مشکات المصابیح از ابتدا تا انتہا ہم مکمل پڑھا رہے ہیں۔ دورہ قرآن کے اندر الحمدللہ علی احسانہ کم از کم کسی بھی ایک تفسیر کا مکمل ہم مطالعہ کروا رہے ہیں۔ درسی نصاب کے ساتھ ساتھ طلباء کی تحریری صلاحیتوں کے اندر اضافہ کرنے کے لیے ہم درجہ ابتدا سے ہی طلباء کو ہر سال کم از کم 10 مضامین لکھنے کا پابند کرتے ہیں۔ طلباء دورہ قرآن تک ہر سال 10 مضامین تحریر کر رہے ہیں۔ یوں سلسلہ دورہ قرآن تک 80 مضامین تک جا پہنچتا ہے۔ جامعہ رہبر کی انفرادیت میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں پر طلباء کو درجہ ثالثہ سے لے کر دورہ قرآن تک اس بات کا بھی پابند کیا جاتا ہے کہ وہ ہر سال کم از کم 30 فتاوی جات ضرور تحریر کریں۔ یوں طلباء کے اندر مسائل کا استحضار اور ان کو کتاب دوست بنانے کے اندر بھی ہمیں مدد ملتی ہے۔ ادارے نے 2 نصاب مرتب کیے ہیں، پہلا اسلامیات قاعدہ، دوسرا اسلامی ناظرہ نصاب۔ اسلامیات قاعدہ یہ نصاب دین کے بنیادی عقائد اور عبادات کو منظم طریقے سے سکھانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں شامل ہیں 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، جو عقائد کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 78 دینی سوالات و جوابات، اور ہر تختی کی ابتدا میں اسباق کی ترتیب، مدرسین کے لیے خصوصی ہدایات کو شامل کیا گیا ہے تاکہ مدرسین طلباء کو بہترین انداز سے مؤثر طریقے سے سکھا سکیں اور وہ اسلامی علوم کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ اسلامی ناظرہ نصاب، یہ نصاب خاص طور پر ناظرہ و حفظ طلباء کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں 40 احادیث مبارکہ بما ترجمہ اور اسی طرح سے روزمرہ کی 25 دعائیں جو بچوں کے اخلاقی اور روحانی پہلو کو مضبوط کرتی ہیں، اور اسی طرح سے دینی سوالات و جوابات اور نماز کا مکمل عملی طریقہ جو عبادات کو مؤثر طریقے سے سکھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں گزشتہ کئی سالوں سے رہبر اسلامک فاؤنڈیشن سے منسلک ہوں، اور یہ بات بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حفظ القرآن کی تعلیم کا معیار دیگر مدارس سے بہت بہتر ہے۔ نہ صرف قرآن کریم یاد کروانے پر توجہ دی جاتی ہے، بلکہ قرآن کریم خوبصورت ادائیگی کے ساتھ اور تجوید کے مطابق یاد کروایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنی جماعت القرآن پاکستان ہو یا دیگر مدارس کے زیر اہتمام ہونے والے مقابلہ جات ہوں، فاؤنڈیشن کے طلباء الحمدللہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔
سربراہ فاؤنڈیشن ہمیشہ ایک بات فرماتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کو فیصدی اعتبار سے دیکھا جائے تو 30% تعلیم ہو تو 70% تربیت کا انتظام و انصرام ہونا چاہیے۔ اسی سبب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مدارس و جامعات میں نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ کی بھی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں سینئر معلمین و معلمات اور دیگر علماء و مشائخ اور پروفیشنلز مدعو کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ مؤثر اور مفید انداز میں جاری و ساری ہے۔ مدارس کے قیام کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ایک اور امر جس کا التزام کیا گیا وہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں۔ قرات، نعت، کوئز، بیت بازی، تقاریر، مباحثہ، مکالمہ، مقالہ نگاری، مضمون نویسی، الغرض وہ تمام صلاحیتیں جو فروغ تعلیم اور اشاعت دین کا ذریعہ و وسیلہ بن سکتی ہیں، ان کی خاص تربیت کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ مختلف مقابلہ جات میں طلبہ فاؤنڈیشن کی نمائندگی کرتے ہیں اور نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن اس ادارے نے 2011 سے جامعہ فیضان اولیاء کے نام سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس ادارے کے جو بانی ہیں مولانا عبدالجبار نقشبندی صاحب، آپ نے اپنی زندگی تبلیغ دین کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ہمارا ادارہ ہر سال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک ہفتے کا پروگرام ترتیب دیتا ہے، جس میں مقابلہ حسن نعت، حسن قرات، مضمون نویسی، تقاریر اور سیرت کوئز کے نام سے مقابلے منعقد ہوتے ہیں، اور ہر ادارے سے 11 طلباء 11ویں کی نسبت سے اس پروگرام میں ان مقابلوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جامعہ رہبر کے طلباء کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ ہر سال تقریباً 12 سالوں سے یہ طلباء ہمارے ہاں مقابلوں میں شریک ہوتے ہیں، اور نہ صرف شرکت کرتے ہیں بلکہ بڑی اچھی تیاری کے ساتھ مقابلوں میں بھرپور انداز سے شریک ہو کر کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور تقریباً تمام اداروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو بہترین پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء وہ اس ادارے کی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بدہ ناچیز بحیثیت سنی جماعت القرآن کی چیئرمین آپ سے مخاطب ہے۔ الحمدللہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے جو ادارے ہیں، جو مدارس دینیہ ہیں، پاکستان بھر میں خدمات دینیہ احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی فرمانے والی وہ شخصیت ہے کہ جو سنی جماعت القرآن کے بانی ہیں، مؤسس ہیں، حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت مولانا عبدالجبار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم فخر سے کہیں گے جہاں بھی مقابلے ہوں، چاہے وہ سنی جماعت القرآن کے پلیٹ فارم پر ہوں یا کسی ٹی وی چینل پہ ہوں، خصوصی طور پر ایو ٹی وی پر منعقد ہوتے ہیں حفظ القرآن، حدر اور حسن قرات کے، اس میں رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے مدارس کے طلباء سر فہرست رہتے ہیں، شریک مقابلہ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اکثر مقامات پر وہی پوزیشنیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اس ادارے پر فخر ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ سربراہ فاؤنڈیشن کا ویژن یہ ہے کہ طلبہ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی ہو، اور فراغت کے بعد ان سے خدمت لینے کا انتظام بھی، تاکہ یہ فکر معاش سے آزاد ہوں اور بسہولت خدمت دین میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ الحمدللہ علی احسانہ ایک کثیر تعداد جنہوں نے فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ناظرہ، حفظ، درس نظامی اور تخصص تک کی تعلیم حاصل کی، اور بعد ازاں ادارے سے منسلک ہو کر مختلف شعبہ جات میں اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ چند اسماء گرامی اور ان کی خدمات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ مفتی آفتاب نوری صاحب درس نظامی اور تخصص کی تکمیل کر کے تخصص و دارالافتاء کے انتظامی امور کے نگران کے طور پر تعلیمی کمیٹی کا حصہ ہیں اور اپنی خدمات پیش فرما رہے ہیں۔ علامہ حافظ عبید رضا قادری صاحب تخصص کی تکمیل کر کے فاؤنڈیشن کی تعلیمی کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا فرما رہے ہیں۔
مفتی اشفاق نوری صاحب حفظ، درس نظامی اور تخصص کی تکمیل فاؤنڈیشن کے تحت کر کے بحیثیت نائب مفتی دارالافتاء میں اور جامعہ رہبر میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ علامہ شعبان صاحب جنہوں نے حفظ، درس نظامی کی تکمیل کی اور فاؤنڈیشن کے مرکز جامعہ رہبر میں منصب تدریس پر فائز ہوئے۔ مولانا طارق نقشبندی صاحب، مولانا زبیر نوری صاحب، مولانا عادل نقشبندی صاحب، مولانا رضوان نقشبندی صاحب، مولانا ناظم نوری صاحب، مولانا یاسین نوری صاحب، مولانا انس قادری صاحب، مولانا بلال نقشبندی صاحب اور مولانا دانیال نقشبندی صاحب، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے فاؤنڈیشن کے تحت اپنی تعلیم مکمل کی اور الحمدللہ باقاعدہ مختلف اداروں میں بحیثیت ناظمین محتممین اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا فرما رہے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، خوب سے خوب تر کا سفر ابھی باقی ہے۔ الحمدللہ عز و جل سربراہ فاؤنڈیشن کی سپرویژن میں فاؤنڈیشن سے منسلک افراد محنت و جانفشانی سے اپنا مخلصانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی دعوت ہے، بقائے اسلام اور تحفظ دین کی خاطر مدارس کے نظام کو مضبوط کیجیے، بالخصوص فاؤنڈیشن کے ساتھ معاونت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔